صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ کیا صبر صرف مصیبتوں پر ہوتا ہے یا صبر نیکیوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے؟ صبر گناہوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے؟ صبر ہے کیا؟ وہ صبر کون سا ہے جس صبر پر اللہ رب العزت نے اس قدر وعدے فرمائے ہیں؟ وہ صبر کرنے والے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں؟ آئیے آج ہم صبر کے بارے میں جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز پر اپنے نفس کو روکے رکھنا، اس طور پر کہ نفس کو ناگوار ہو رہا ہو، یعنی ہمارا جی نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں، لیکن میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے اللہ کو یہ کام پسند ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ ٹھنڈ کی رات ہے اور ہم رضائی اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر کمبل میں دبکے ہوئے ہیں۔ فجر کے وقت آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ آواز لگتی ہے، پھر جی نہیں چاہتا کہ اٹھا جائے اور پھر وضو کیا جائے اور پھر ٹھنڈی اور یخبستہ ہواؤں میں باہر نکلا جائے اور مسجد پہنچا جائے۔ نفس کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ایک سوچ آتی ہے کہ نفس کو پسند آئے یا نہ آئے، میرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ تو پھر میں اٹھتا ہوں، لحاف سے باہر نکلتا ہوں، وضو کرتا ہوں، میں پھر باہر کی طرف جاتا ہوں اور پھر خرامہ مسجد پہنچتا ہوں۔ یہ ہے صبر۔ صبح طبیعت نہیں چاہتی جاگنے کی، لیکن طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود میں جاگتا ہوں اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نیند آتی رہتی ہے، آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کرتا ہوں اور پھر نماز قائم کرتا ہوں۔ یہ ہے صبر۔ دوپہر سخت لو چل رہی ہے، گرم ہوائیں، اور ایسی گرم ہواؤں میں نماز کے لیے مسجد کو جانا، یہ نفس پر گراں گزرتا ہے اور پھر بھی میں اسے انجام دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ یہی ہے صبر۔ بارش ہو رہی ہے اور ایسے وقت میں آدمی چاہتا ہے کہ بس آرام کرتے رہیں، لیکن ایسے وقت میں تلاوت کے لیے بیٹھ جانا، ایسے وقت میں اللہ کے ذکر کو قائم کرنا، یہ ہے صبر۔ یہ ہے عبادتوں کے معاملے میں صبر کرنا کہ عبادت کی طبیعت نہیں چاہ رہی، لیکن عبادت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایک صبر عن المعصیات، کہ گناہ سامنے آ جائے، گناہ کا موقع موجود ہو، وقت موجود ہو، جگہ موجود ہو، سارے حالات مناسب ہوں، کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو، اور پھر بندہ گناہ سے اس لیے رک جائے کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، پیسوں کی ضرورت ہے کسی کو، اسے رشوت کے پیسے آ رہے ہیں، ضرورت بھی سخت ہے، اور اس وقت اسے کسی اور طرح سے پیسہ حاصل بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ رشوت کے پیسے آ رہے ہیں اور وہ اس پیسے کو رد کر دیتا ہے کہ نہیں، میں بھوکا رہ لوں گا، میں پیاسا رہ لوں گا، میں بھوک کو، پیاس کو، مصیبت کو برداشت کر لوں گا، لیکن میں حرام پیسے نہیں لوں گا۔ یہ ہے صبر۔ یہ ہے صبر۔ انسان کو گناہ سے رکنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، یہ ہے صبر کرنا۔ ایک شخص کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے ناجائز راستوں پر چل سکتا ہے، وہ حرام طریقوں سے اولاد حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کا ماننا یہ ہے کہ میں بے اولاد رہ جاؤں گا، لیکن میں اللہ رب العزت کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ یہ ہے صبر، کہ وہ زندگی بھر بے اولاد رہ کر صبر کر رہا ہے۔ صبر گناہوں سے بچنے پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا،
یہ صبر کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایک صبر جسے ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایک مصیبت آ جائے، اس مصیبت پر انسان صبر کر لے۔ تو وہ صبر کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کے دل کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے درد ہوتا ہے، اسے کرب سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ پھر وہ اس وقت شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اپنی زبان پہ قابو رکھے، وہ اللہ کی تعریف کرتا رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ یہ ہے صبر۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔